پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا۔ محرم الحرام 1445 ہجری کا آغاز جمعرات کو ہوگا۔ عاشورہ محرم ہفتہ 29 جولائی کو ہوگا۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ قومی اسمبلی کب توڑی جائے، نگران وزیر اعظم کسے بنایا جائے، حکمران اتحاد کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی ملاقات۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے استقبال کیا۔ ملاقات میں اسمبلیوں کی تحلیل اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت، سیاسی صورتحال اور آئندہ عام انتخابات پر بھی تبادلہ خیال۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار اور ایاز صادق بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل کا امکان۔ قومی اسمبلی کا اختتامی اجلاس 20 یا 21 جولائی کو طلب کرنے کی سمری ارسال۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست، سندھ اسمبلی کی 13 اگست کو مکمل ہوگی۔ سندھ اسمبلی 10 اگست سے پہلے تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسمبلی کی تحلیل پر پارٹی قیادت سے مشاورت کر لی۔ بلوچستان اسمبلی بھی 10 اگست کو تحلیل کیے جانے کا امکان۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے تاریخ کا فیصلہ ہوگا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے فیصلے کے باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کی تحلیل کے متعلق سوال پر کہا انہیں ابھی ٹیلی گرام نہیں آیا۔ ایم کیو ایم قائدین کا بھی وفاقی دارالحکومت میں پڑاؤ۔ متحدہ وفد آج وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایم کیو ایم وفد سے ملاقات۔ وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات سے متعلق لائحہ عمل پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں 2 ٹوک موقف اختیار کرنے کا فیصلہ۔ انتخابات نئی مردم شماری پر ہونے کے حوالے سے زور دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس۔ چیف جسٹس نے وفاق کی درخواست پر فل کورٹ بنانے سے معذرت کر دی۔ ریمارکس دیے چھٹیاں چل رہی ہیں، تمام ججز دستیاب نہیں۔ 3 جج کیس سننے سے معذرت کر چکے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے۔ حکومت نے خود بینچ کے ایک رکن پر اعتراض کیا، کیا اب فل کورٹ کا کہہ سکتی ہے؟ فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کے خلاف درخواستوں پر مزید سماعت آج ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا یا نااہلی کے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا نمائندوں سے گفتگو۔ کہا شیخ رشید کو گرفتار کر کے اسے اہمیت نہیں دینا چاہتے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی کی 200 سیٹیں پکی ہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی حتمی تاریخ نہیں دے سکتے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 25.9% رہنے کا امکان۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ۔ کہا مالی سال 2023 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 29.6% رہے گی۔ شرح نمو صرف 2.5% اور بے روزگاری 8% ہو سکتی ہے۔ مالیاتی خسارہ معیشت کا 7.5% رہنے کا امکان۔ معیشت میں قرضوں کا حجم 74.9% رہے گا۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 8.9 ارب ڈالر رہیں گے۔ پاکستان کو ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں $600 ملین کا اور کل اضافہ ہوا ہے۔ چین نے، ان کے ایگزم بینک نے پاکستان کو $600 ملین اور اس کا ہمیں رول اوور کر دعا کیجئے کہ قرضوں سے نہیں، قوم کی اپنی محنت اور کمائی سے اور پسینے سے اور خون سے اور قربانی سے بڑھے۔ اور یہ ممکن ہے جس طرح یہ مثالیں ان بچوں کی ہیں، ان بچیوں کی ہیں جنہوں نے گولڈ میڈلز لیے۔ چین نے پاکستان کو مزید $60 کروڑ رول اوور کر دیے۔ دوست ملکوں کی معاونت سے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پہلی اسپورٹس یونیورسٹی کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب۔
शहबाज शरीफ ने समुंदर पार पाकिस्तानियों के मोबाइल फोन्स के लिए आर्जी रजिस्ट्रेशन निज़ाम का इजरा कर दिया। 2 माह तक बगैर टैक्स मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मॉडल स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट ने मुलाकात की, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात दूसरी अदालत मुंतकिली की दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चेयरमैन PTI के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस काबिल समाअत करार दे दिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए अलीम खान ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। कानूनी दस्तावेजात, पार्टी मंशूर और ओहदेदारों का डिक्लेरेशन भी जमा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने शाहीन के इंतखाबी निशान के लिए भी दरख्वास्त जमा करा दी। दूसरी जानिब टिन्योट से PTI के साबिक टिकट होल्डर जुल्फिकार अली शाह इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन कहते हैं इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी मुल्क के बेहतरीन मुफाद के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की रिहाइश का आमद। तारिक फजल के बेटे की वफात पर अहल खाना से दिली रंज और गम का इजहार किया। इसहाक डार, साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, खुरम दस्तगीर और राहत चीमा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेंबरान कौमी असम्बली ने भी मुलाकातें की। नदीम अब्बास, हामिद हमीद और आबिद रज़ा कोटला की अलग अलग मुलाकात। मुल्क की इस मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। पंजाब में सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। सरकारी मुलाजमों की बुनियादी तनख्वाह में 30% इजाफा किया गया। 80 साल तक के पेंशनर्स की पेंशन में 5%, 80 साल से ज़ायद उम्र के पेंशनर्स की पेंशन में 20% इजाफा किया गया। तनख्वाहों में 30% इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। सरकारी मुलाजमों का वफाक की तर्ज पर तनख्वाहों में 35%, पेंशन में 17.5% इजाफे का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में 3 बहनों का सफाकाना कत्ल, कातिल हकीकी भाई निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बासित ने तहरे कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम को जदीद तरीक़ा तफ्तीश इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया। तीनों बहनों को गले काट कर कत्ल किया। लाशें घर के करीब ही से मिली। पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। मामला मशकूक होने पर पुलिस ने 3 भाइयों को हिरासत में लिया। DPO हसनैन हैदर कहते हैं अहल खाना के बयानात में तजाद के बायस उन्हें शामिल तफ्तीश किया। जहां से लाशें मिली वो जगह बच्चियों के अहल खाना के ज़ेरे इस्तेमाल थी।